اے دینا نہ لاؤ یار، لانی تے اللہ اور اللہ دے رسول نہ لاؤ یار، لانی اور اللہ دے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں یہاں اگر کوئی امیر بندہ بیٹھا ہے تو کتنا امیر ہوگا حضرت؟ اور حضرت ہم تو اس غریب دور سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب پیسے کاغذ کے ہیں حضرت۔ اس آسمان اور زمین نے وہ بھی دور دیکھا ہے کہ جب پیسے سونے اور چاندی کے ہوا کرتے تھے حضرت، کتنے امیر لوگ تھے۔ اور اس نے تو کہا تھا زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے کسر دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ حضرت ہم تو شاہی کچھ نہیں حضرت، ہم وہ ہیں 14 سال 13 سال کی عمر میں ہمارا بچہ بالغ ہوتا ہے، 70 سال 75 سال 80 سال اوسط عمر ہے، ختم حضرت۔ عاد اور سمود وہ قوم ہے جن کا بچہ 400 سال کی عمر میں بالغ ہوا کرتا تھا، 1400 سال ان کی اوسط عمر ہوا کرتی تھی۔ زمین پر رہنا وہ اپنی توہین سمجھتے تھے، وہ کہتے ہیں یہ کیڑوں مکوڑوں کا کام ہے زمین پر رہنا۔ وہ پہاڑ توڑ کر وہاں رہا کرتے تھے حضرت وہاں، لیکن کیا ہوا حضرت؟ رے وہ بھی نہیں۔ اور تاریخ میں بڑے نام لکھے پڑے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں حضرت، ہم مرلوں والے بیٹھے ہیں، کنالوں والے بیٹھے ہیں۔ میں اکثر پروگراموں میں جا کر احباب کی اصلاح کی خاطر یہ بات کہا کرتا ہوں، بڑی بھی میں چھلانگ لگاؤں، بڑا بھی یہاں کو امیر بیٹھا ہے، کتنا امیر بیٹھا ہوگا، میں بڑی بڑی چال مارن لگا جی 1000 کلے، کچھ بھی نہیں ہے حضرت۔ صرف ایک تاریخ کا نام حضرت سکندر، جس نے 14 سال کی عمر میں 21 سال کی عمر میں 15 لاکھ مربع میل فتح کیا حضرت۔ 5 بر اعظم اس نے 21 سال کی عمر میں فتح کر لی۔ تاریخ نے فاتح عالم اس لیے لکھا، اگر مر نہ جاتا تو اس نوجوان نے واقعتاً ساری دنیا فتح کر لینی تھی حضرت۔ اور یہ اسپیشل پتر جتنے جوان بچے بیٹھے ہو، یہ یہود و نصارہ کی بہت بڑی ہمارے خلاف سازش ہے، ہماری جوانیوں کو انہوں نے زنگ لگا کے رکھ دیا۔ 21 سال کی عمر میں 15 لاکھ مربع میل فتح کر دیا حضرت۔ ایتھے 21 سال دے منڈے نو اماں کچھڑ لاندی ہے نہیں، یہ تو چھوٹا ہے حضرت، یہ تو چھوٹا ہے۔ وہاں 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم حضرت سندھ فتح کر کے واپس بھی چلا گیا تھا۔ ایتھے 21 سال دا جوان منڈا ہے، لیکن اماں کہنے نہیں یہ چھوٹا ہے حضرت، چھوٹا ہے۔ پتہ نہیں کدو حضرت اسی وڈے ہونا ہے، پتہ نہیں کدو وڈے ہونا ہے۔ اپنی عمر پتر ضائع نہ کرو، یہ جوانی پھر ہاتھ نہیں آئے گی۔ میں اکثر جمعے میں کہا کرتا ہوں اگر کوئی مجھے کہے نا کہ مانگ تیری ایک خواہش پوری کریں گے، تو میں کہتا ہوں میں یہی خواہش کروں گا، میں پھر 17 تے لیا کھلارو۔ 35-36 کا ہو گیا ہوں حضرت، جڑی حضرت جوانی دی عبادت دا مزہ ہے، چھڑے جوانی دے سجدے دا مزہ تانوں کی دساں حضرت کی مزہ ہونا سجدے۔ اپنی جوانیاں ضائع نہ کرو پتر، کسے نے نہیں جی آ کے پوچھنا ہے، کسے نے نہیں جی آ کے پوچھنا ہے۔ پہلے تمہیں سنایا جنہاں لئی تو پاپ کمائے، کتھے نے تیرے کر دے۔ ہاں حضرت قبر میں وہی آئیں گے جن کی سنتوں کو آج ہم چھوڑ چکے ہیں، قبر میں وہی آئیں گے جن کی سنتوں کو آج ہم نے ترک کر دیا ہے۔ نہ چھوڑو یار، اپنی جوانیاں ضائع نہ کرو، یہ جوانی بار بار نہیں آئے گی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری است، جوانی میں اللہ سے، یہ جو نبی ہوتے ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں، نبی خطا نہیں کرتے۔ یہاں توبہ سے مراد ہے اللہ سے لو لگانا، یہ جوانی میں اللہ سے لو لگانا یہ انبیاء کا شیوا۔ لگاؤ جوانی میں لو اور پھر دیکھو تو صحیح حضرت وہ تمہارا کیا مول ڈالے گا۔ یہ حکیم صاحب بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے، اے نہیں کہ کوئی بڑھے ویلے آئے گا تو وہ واپس چھوڑ دے گا، نہیں، وہ سے بھی نوازے گا، لیکن جب جوانی کا جوش ہو، جب خواہشوں کا زور ہو، بندہ ان خواہشوں کو دبا کر جب اللہ کے حضور آ کر جھکتا ہے نا، تو پھر تمہیں کیا بتاؤں حضرت رنگ کیا لگتا ہے۔ یہ امام یافعی نے رود الریاحین لکھی، اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے نا کسی اللہ کے ولی کی دوستی ہو گئی، تو حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضرت آپ نے انبیاء سلام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ادوار دیکھے، حضور نبی علیہ السلام کا دور مبارک دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق کا دور دیکھا، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ادوار دیکھے، تابعین کا دور دیکھا، تبع تابعین کا دور دیکھا، کبھی کوئی ایسا بھی ولی دیکھا جس کی آپ کو سمجھ ہی نہ آئی ہو کہ یہ ہے کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا حضور نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں سلام پیش کرنے کے لیے، تو کیا دیکھتا ہوں وہاں امام عبد الرزاق، امام بخاری کے دادا استاد ہیں، کہتے آپ درس دے رہے تھے اور لوگ بیٹھ کر نا درس سن رہے تھے، فرماتے میں نے دیکھا کہ کونے میں ایک لڑکا اپنے گھٹنوں میں اپنا سر دیے بیٹھا ہے، فرماتے میں نے سمجھا شاید سویا ہے، میں گیا، میں نے اسے ہلا کر کہا اوئے نوجوان، وہاں امام عبد الرزاق درس دے رہے ہیں اور تو یہاں سویا ہے؟
اب اللہ کا رزاق صفاتی نام ہے، تو ان کا نام تھا عبد الرزاق. تو آپ فرماتے ہیں اس نے سر تو نہیں اٹھایا، لیکن مجھے جواباً کہتا ہے وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے ابد سے سن رہے ہیں. جو درس دے رہے تھے ان کا نام تھا عبد الرزاق، اور کہتے ہیں یہاں وہ بیٹھا ہے جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہے. فرماتے میں نے کہا عمر تھوڑی یہ دعویٰ بہت بڑا کیتا سن. تو کہتے میں نے اسے مخاطب کر کے کہا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو بتا میں کون ہوں. تو کہتے ہیں جب اس نے سر اٹھایا تو جی چاہا کہ اس کے چہرے کی پاکیزگی پہ قربان ہو جاؤں. جنہیں رجی جوانی بے داغ رکھی ہوئے پھر لاٹاں دے وجدی ہیں نظر، پھر چہرے پر عجیب ہی پاکیزگی کا، جنہوں ہی سادہ زبان کہنے ہیں جتی ستی حضرت جی. پھر چہرہ تو پھر چمکتا ہے نا، اندر دا نور چہرے تے آندا ہے حضرت. پھر آپ فرماتے وہ مجھے جواباً کہتا ہے اگر میری فراست غلط نہیں تو تم حضر ہو. کہتے اسے پتا چل گیا کہ میں حضر ہوں، مجھے نہیں پتا چلا یہ کیا شے بیٹھی ہے. آؤ تو صحیح حضرت. پھر دیکھو وہ کیا مول ڈالے گا. حکیم صاحب فرماندے ہیں جدو گوڈے رہ گئے، دند نکل گئے، اکھاں کمزور ہو گئیں، پھر آ ڈیرا لایا تو کی لایا. لیکن یہ نہیں کو آئے گا تو وہ نہیں. لیکن حضرت جب ہر شاید پورے زور پر ہو تو پھر حضرت جو آئے گا پھر دیکھو تو صحیح وہ کرتا کیا ہے. وہ اقبال نے لکھا تھا نا، اقبال ایویں نہیں کہتا. اقبال کہتا ہے عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے. ہاں بڑے جوان بچے بیٹھے ہو، اپنی جوانیوں کو ضائع نہ کرو. اور دوسری بات یاد رکھنا حضرت، یہ بات میری آج پلے باندھ لینا، اگر آج ہم برائی سے باز نہیں آئیں گے تو پھر یہ برائی کل ضرور ہمارے آگے آئے گی. حضرت بھی بیٹھے ہیں، علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زنا دین ہے. یاد رکھنا پتر، زنا دین ہے، واپس آئے گا ضرور. اس کی بیٹی کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ، اس کی بہن کے، یہاں تک لکھا ہے کہ اس کی دیوار کے ساتھ زنا کیا جائے گا، زنا واپس آئے گا. حضرت دھیان رکھیو پتر، اے او ٹویا جی کڈو گے تو کل